السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فرق کے مادے میں اہل سنت والجماعت کا مختصر تعارف چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے کیا نام ہے سلف صالحین یا اہل سنت والجماعت کے مختلف القاب اور اسماء اور ان کی خصائص کے متعلق بہت سارے القاب ہم نے تذکرہ مطلب ان کا ہوا، اور جو القاب اہل سنت کے اپنے ہیں ان کو ہم نے بہت ہی مختصر بیان کر دیا، کیونکہ آپ لوگ ان سب کے معنی جانتے ہیں، تقریباً وہ استعمال میں ہیں۔ اور رہی بات بعض وہ القاب جو اہل بدعت استعمال کرتے ہیں، ہم نے مختصر میں ان کی آپ لوگوں کے سامنے تشریح کی کہ اس طرح کے القاب سے لوگ اہل سنت کو تنابز بالالقاب کے اعتبار سے نبذ کرتے تنابز کرتے ہیں، تو اور ان کے پیچھے ان کے کیا خراب عقائد ہیں اور کیا ان کی خراب نیتیں ہیں، وہ ہم نے بیان کی مختصر طور پہ۔ اب آتے ہیں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے مختصر طور پہ، حالانکہ منہج بھی آپ لوگ عمومی انداز میں جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں اب تک وہ ساری چیزیں آپ اس کی روشنی میں جان چکے ہیں، اور عقیدے کا منہج ہو یا عمومی شریعت کے متعلق فقہ وغیرہ کا، دو ہی چیزیں دین ہے، فقہ اور عقیدہ، یعنی مطلب اصول دین اور فروع دین، اور ان دونوں اصول و فروع کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، وہ سب انہی دونوں چیزوں کی خدمت کرتے ہیں۔ عربی زبان اور اس کے اصول، قواعد، گرامر سب کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے مدد کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کی ڈائریکٹ ہمارے تدریس ہے، قرآن کی تفسیر بھی، ترجمہ بھی، اور ساتھ میں حدیث اور اس کی شرح بھی، لیکن ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس ان کے متعلق جو علوم کی کتابیں ہیں وہ بھی ہیں، اور ان میں سے ماخوذ خصوصی طور پہ عقیدہ الگ ہے اور خصوصی طور پہ فقہ الگ ہے۔ حالانکہ قرآن میں بھی عقیدہ ہے اور فقہ ہے، اور حدیث میں بھی عقیدہ اور فقہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کے نصوص کے ساتھ ساتھ اور خصوصی طور پہ ہم فقہ اور عقیدہ الگ سے بھی پڑھتے ہیں، اور ڈائریکٹ قرآن سے بھی فقہ لیتے ہیں اور عقیدہ لیتے ہیں، اور حدیث سے بھی فقہ لیتے ہیں اور عقیدہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ پورا ٹوٹل کا ٹوٹل ہمارا نظام منہج یہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے یا تو عربی کی گرامر کتابیں پڑھتے ہیں، آپ عربی ادب پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ عربی سیکھیں تو آپ کو قرآن و سنت کو اور دین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، اب عربی نکل گئی، اب آ جائیے اسلامی علوم میں، اور کیا ہے؟ آپ یا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں، اور قرآن کے متعلق علوم القرآن کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ، اور جو ہے کیا نام ہے اصول تفسیر پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی آ جائیے حدیث میں، تو حدیث کو پڑھتے ہیں چھوٹی کتابوں کو، پھر بڑی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور حدیث میں آپ کا مقصد صرف دونوں، ایک تو ہوتا ہے فقہ الحدیث، دوسرا ساتھ ساتھ چلتا ہے کیا نام ہے اس کی حدیث کی جو مطلب وہ والی اسناد وغیرہ کا تعلق ہے، صحیح ضعیف کا، پھر اسی کے ساتھ اس کے علوم ہیں، مصطلح ہے اور تخریج ہے، جرح و تعدیل ہے، اس طرح کے جو علوم آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو حدیث کے لیے مدد دیتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ اب ہم نے کتاب و سنت کا جو اصل مقصد ہے فقہ فی الدین، تو فقہ فی الدین میں ہمارے پاس فقہ دو طرح کی ہوتی ہے، فقہ اصغر اور فقہ اکبر، یا فقہ الفروع اور فقہ الاصول۔ تو فقہ الفروع جو ہے وہ فقہ جس اصل عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، احکام کے مسائل جو ہیں، عقیدے کا ایک چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے مستقل ہمارے پاس کتابیں ہیں عقیدے کی۔ تو یہ کل ملا کے آپ کا منہج یہی ہے، آپ اس کے ذریعے منہج کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا ایک مرور کریں گے، گزر کریں گے، تاکہ ہمارے ذہن میں وہ ترکیز ہو جائے، ورنہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو عقیدہ ہے یا جو منہج ہے عقیدے کے متعلق، عمومی دین کے متعلق، وہ ہے التمسک، نمبر 1 التمسک بالتوسل۔ چلیے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسانی بھی رہے، اور جلدی جلدی اس کو نکال دیں گے۔ التمسک بالکتاب والسنہ، یہ ابتدا ہے، پہلا لفظ ہمارے پاس ہے التمسک بالکتاب والسنہ، حالانکہ ابھی اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم الگ پیش کریں گے۔ کتاب و سنت دونوں کو لینا، اخذ کرنا، اب
اس کو جو ہم لیتے ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اسی کو ہم بتاتے ہیں عدم التفریق. عدم التفريق بينهما في الحجة والعمل. کتاب و سنت میں کوئی فرق نہیں ہے احتجاج کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. جو درجہ قرآن کا وہ درجہ حدیث کا. وَأَنَّ مَنزِلَتَهُمَا وَاحِدَةٌ. جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ حدیث کا ہے. منزلتهما واحدہ. حجت کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں. اہل بدعت کیا وہ تفریق ہے. قرآن اول نمبر پہ سنت 2 نمبر پہ. سمجھے کہ نہیں؟ اور قرآن قطعی ثبوت اور حدیث ظنی ثبوت. قرآن متواتر حدیث آحاد. گرچہ کہنے میں ہم بھی مانتے ہیں کہ حدیث آحاد ہے لیکن سب نہیں. کچھ اس میں متواتر بھی ہے اور آحاد بھی. لیکن آحاد اور متواتر ہونے سے ان کی اہمیت میں اور مقام میں کوئی فرق نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث ایک ہی مشکات سے نکلی ہوئی روشنی ہے. دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے وحی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. اللہ کے نبی نے ایک مسئلے میں کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فیصلہ کر دیا اور کوئی قرآن کی آیت نقل نہیں کی. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں مشائخ؟ جی. کہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی فیصلہ کر دیا. کیوں؟ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. سن لو مجھے ایک کتاب دی گئی ہے اور اسی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہے. وَيُعَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب اور حکمت کی تعلیم اللہ کے نبی دینے کے لیے آئے. حکمت کی سنت ہے. لہذا ان میں کوئی فرق نہیں حجت کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے. یہاں پر بہت تفصیل ہے لیکن ہم مختصر کر رہے ہیں آپ کو کیونکہ ان ظالموں نے قرآن اور سنت کے درمیان تفریق کی اور دونوں کے درجوں کو الگ کیا, دونوں کی دلالتوں کو الگ کیا اور دونوں کے درمیان تعارض پیدا کیا. بلکہ ہم نے کہا عدم التفریق ساتھ میں لگا اسی ایسا لیکن ہم وضاحت کر رہے ہیں. عدم التعارض بینہما مطلب ہمارا اعتقاد ہے کہ ان بینہما لا یوجد تعارض, لا یوجد تعارض بینہما ابدا. تفریق کا مطلب حجت والعمل, ہم حجت اور عمل کے اعتبار سے تفریق نہیں کرتے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم کتاب اور سنت میں تعارض مانتے ہی نہیں ہیں. کوئی تعارض نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر. اگر کہیں قرآن اور حدیث کے اندر تعارض نظر آ رہا ہو تو اس کی یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے
یا پھر اگر صحیح ہے تو پھر دونوں کے سمجھنے میں ہمیں غلطی ہو رہی ہے، معنی مفہوم ہم صحیح سے نہیں سمجھ رہے. ارے قرآن حدیث تو بہت دور، دو حدیثوں میں آپ کو تعارض نہیں ہو سکتا. دو حدیثوں میں تعارض ممکن ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ قرآن حدیث میں تعارض ہے. خیر یہ بھی ہمارا مرض ہے. اب اس سب کا مطلب ہوا کہ ہم نے کتاب و سنت کو اصل میں التمسک کی یہ دونوں شرح ہے، الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں ہم کو. تمسک ہم نے کیسے کیا؟ دونوں کو پکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے. اب نہ تو ایک کو نیچے گرایا اور دوسرے کو اوپر اٹھایا اور نہیں دونوں میں ٹکراؤ پیدا کیا، بلکہ دونوں ہمارے سینے سے لگے اور دونوں سے برابر محبت ہے، برابر اعتبار ہے، برابر ان کے ساتھ معاملہ ہے اور دونوں کو ہم ایک ساتھ کیا نام ہے عمل کرنے کے لیے التزام سمجھتے ہیں. تو یہ تمسک ہے. تو تمسک کی ایک طرح کی شرح ہے لیکن تھوڑا سا ایک شعار ہے ہمارا تمسک کا سننا، اس لیے ہم نے الگ سے پیش کر دیا. ٹھیک ہے. نمبر 4، اب کتاب و سنت کو صرف زبانی طور پہ یا بول کر کے پکڑ لینا ہی یا یہ کہنا کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں صرف یہی نہیں ہے کافی، بلکہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اتباع فهم الصحابہ والسلف. ہاں فی فہم کیا رسول، یعنی ہم کتاب و سنت کو سمجھنے میں، فہم میں صحابہ و سلف کی فہم کی پیروی کرتے ہیں. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہم صحابہ اور سلف صالحین کی فہم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. والسیر علی منہجہم، بلاد محمد ضرورت نہیں ہے، اور انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ سوال تحقیق تحقیقا لقوله ما انا علیہ واصحابی. سمجھے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے مجھے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. شیخ سمجھ میں آئے. اتباع فهم الصحابہ والسلف فی فهم الکتاب والسنہ والسیر علی منہجہم تحقیقا لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ما انا علیہ واصحابی کے قول پر حقیقت میں عمل کرتے ہوئے ہم کتاب و سنت کو سمجھنے میں صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں اور انہی کی فہم کو مانتے ہوئے چلتے ہیں. یہ ہمارا الوقوف التام على معاني نصوص الكتاب والسنة وعدم التجاوز عنها.
اس کا مطلب ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نصوص کی جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، جن کو ہم صحابہ سمجھتے ہیں، صحابہ صالحین سے، ہم انہی پر توقف کرتے ہیں اور انہی پر ٹھہرے رہتے ہیں، اسی پر جمے رہتے ہیں. جو کتاب و سنت کے نصوص کے معانی ہیں وہ ہمارے لیے وہی کافی ہے. مطلب یہ ہے ہمارے لیے وہی نصوص کافی، ہم انہی پر ٹھہرے رہیں گے. وقوف اور توقف، ہم اس پر ٹھہر جاتے ہیں. عدم التجاوز عنہا، ہم ان معانی کو چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے، اور عقل کے ذریعے ان میں خوض نہیں کرتے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے ان معانی کو. مطلب مان لیجیے وہی مالی نصوص صفات آیا جہاں پہ تھوڑا سا اشکال یا اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو نصوص صفات میں ہم نے الرحمن علی العرش استوی جب پڑھا تو اس کے معنی کو صحابہ سلف صالحین کے ذریعے سمجھا، اور جب اس کا معنی ہم نے سمجھ لیا اب اس معنی پہ ہم ٹھہر گئے، خلاص اب ہمیں کہیں اور نہیں جانا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی مشاہد؟ اور اپنی عقل کو نہیں داخل کرنا کہ استوا کا مطلب تو یہ لیکن اب آگے سے عقلی گھوڑے دوڑائیں، باطل طریقے سے غور و خوض کریں اور اس کو جو ہے کیا نام ہے اس میں پھر اپنی عقل کے ذریعے شبہات پیدا کریں اور اس کو تعویلات کا راستہ کھولیں. ایسا کچھ نہیں. معنی سمجھ لیجیے صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے، سلف صالحین سے معنی سمجھنے کے بعد جو اس کا معنی اس پر ٹھہر جائیے، بس پکڑ لیجیے اسی کو. سمجھ آئی بات مشائخ؟ اب منہج کے اندر یہ 5 باتیں تو آ گئی، ایک دو باتیں اور رہ گئی پر انشاءاللہ، لیکن یہ کو تھوڑا سا لمبی ہیں تو اس کو بات دھیان سے سمجھتے ہیں. اعتقاد ان ظاہر النصوص هو المراد منها، یعنی بلکہ مراد سے زیادہ لگائی المراد الحقیقی، المراد الحقیقی. جو نصوص کا ظاہری معنی ہے وہی ان کا اصلی مراد، کتاب و سنت کی جو اصلی مراد ہے وہی جو ظاہری معنی ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے. ٹھیک؟ اچھا، اب اس میں آ جائیے کہ مطلب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ظاہری معنی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری معنی وہ ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں، جو ظاہری مفہوم ہوتا ہے وہی. ایک ہم نے ظاہر کے لیے لغوی معنی الگ سے لکھ دیا، الظاہر فی اللغہ الغالب والعالی. ٹھیک ہے، اور بھی معنی ہے الغالب والعالی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ وَأَنَّ ظَاهِرَهَا هُوَ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا من المعاني في أول وهلة. کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے بعد
جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کو سننے اور پڑھنے سے پہلی بار میں اول بار میں جو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے وہی ظاہر کیونکہ ظاہر ہے ایک لفظ کے اگر دو معنی ہوں تو ان میں سے کون سا معنی غالب ہے اپنے دوسرے والے ساتھی پر، تو وہی عالی ہوگا اور وہی غالب ہوگا۔ تو کون سا معنی غالب ہے وہی معنی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شاید بھائی اگر آپ نے کہا کہ میں نے سمندر کو دیکھا، اتنا بول دیں تو کوئی انسان کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے کسی بہت بڑے علم والے انسان کو دیکھا؟ ابھی تک کچھ نہیں سمجھے۔ ابھی سمندر کا مطلب پانی کی بہت بڑا جو سمندر پانی کا ایک مجتمع ہوتا ہے، سمندر سے مراد وہی ہوگا۔ ابھی کوئی قرینہ ایسا نہیں جو آپ کو سمندر کے بحر کے غیر معروف معنی کی طرف آپ کا ذہن پھیرے۔ ابھی میں نے سمندر کو دیکھا، پھر ایک بڑا اچھا خطبہ دیتا ہے، اب جیسے ہی بڑا اچھا خطبہ دیتا ہے آپ نے کہا تو سننے والا سوچے گا اچھا 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 کسی آدمی کو سمندر کہا جا رہا ہے، کسی عالم کو سمندر کہا جا رہا ہے۔ تو سمندر کو یا اس طرح کچھ بھی معنی آپ دیکھیں، میں نے شیر کو دیکھا، میں نے شیرنی کو، آج کل تو ہندوستان میں شیرنی مشہور ہو گئی نا، تو میں نے شیرنی کو دیکھا۔ اب ابتدا میں تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ جو شیرنی سے مراد کون ہے، وہی سوچے گا کوئی جانور ہے جو اصل شیرنی ہوتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک لفظ اگر ایک زیادہ معنی کی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مجازی طور پہ یا حقیقی، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں تو حقیقت و مجاز میں تفریق بھی جائز نہیں ہے، وہ تو غلط ہے۔ عقیدے کے اعتبار، عقیدے کے اس میں منظر میں، پس منظر میں اگر آپ جائیں گے اور اس کے روشنی میں دیکھیں گے تو پھر حقیقت اور مجاز کی بحث یہ باطل بحث ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لغت پر ایک الزام ہے، باطل بحث ہے اور باطل تفریق ہے، یہ لفظ کی حقیقت اور مجاز کی تفریق کر۔ لیکن چونکہ یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ لوگ اس کو جلدی قبول نہیں کرتے، ورنہ ہم عقیدے کے اعتبار سے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ نہیں کہ عقیدے میں باطل ہے، بلکہ لغت میں بھی کہنا باطل ہی ہے۔ لغت میں بھی حقیقت و مجاز کا الگ الگ کرنا اور حقیقت و مجاز کو مانتے ہوئے چلنا یہ غلط ہے۔ لیکن چونکہ بہرحال یہ بات اہل عقیدہ نے شروع کی ہے تو پھر، اور جن لوگوں کے خلاف شروع کی ہے ان لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے مل کے اس کو نہیں مانا ہے۔ لیکن عموماً ہم لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ لفظ کی حقیقت اور لفظ کی مجاز کچھ نہیں ہوتا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہذا پھر بھی عمومی انداز میں جو بات مشہور ہے کہ مجاز اور حقیقت، تو چاہے وہ مجازی معنی ہو یا حقیقی، لہذا ایک لفظ کے اگر دو معنی ہیں تو ان میں سے ایک معنی اظہر ہوتا ہے، اغلب ہوتا ہے، بہت زیادہ معروف ہوتا ہے، اور دوسرا معنی کم معروف ہوتا ہے۔ تو جو معنی پہلی بار میں دماغ میں آئے، ظاہر ہے وہ مشہور معنی ہی دماغ میں پہلی بار آتا ہے، یتبادر منہا، پہلی بار جو واضح ہو کے نکل کے سامنے آتا ہے وہی ظاہری معنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیے اوپر والا کیا لکھا ہے؟ اعتقاد اچھا وہ اوپر لکھا ہے الظاہر فی اللغہ الغالب والعالی بلند، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، وہ جو غالب ہوتا ہے وہ بھی تو اوپر ہی چڑھ جاتا ہے نا۔ غالب دو لوگ لڑ رہے ہیں، وہ غالب آ جائے دوسرا، تو جو غالب آئے گا وہ اوپر ہی تو ہوگا۔ دو پہلوانوں میں ہو یا کسی بھی اعتبار کو کہتے بلند آنے کو، اسی وہی مطلب مراد یہ کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ، اور ہمارا منہج ہے کہ نصوص کتاب و سنت کا ظاہری مفہوم ہی اصل مفہوم ہے جو ان نصوص سے مراد ہے۔ چلیے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ اول معنی سے بات سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی اور لے لیں۔
کلمہ، کسی لفظ کے کثرت استعمال سے اور اول مرحلہ میں جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہی غالب اور ظاہر معنی ہے، تو کتاب و سنت کے سارے نصوص کے لیے معاملہ یہی کیا جائے گا۔ اب غیر ظاہر معنی مراد ہونے کے لیے دلیل اور قرینہ چاہیے، ٹھیک؟ تو بالکل اس کو کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ جب آپ کہہ رہے تو بحرن، میں نے بحر کو دیکھا سننے، اور آپ یہاں خاموش ہے، ہر انسان سوچے گا لگتا ہے آپ کہیں بیچ پہ گئے تھے، کسی ایسے شہر میں جہاں سمندر ہوتا ہے، ممبئی سے آپ لوٹے، آپ کہیں کہ رائے تو بحرن، میں نے سمندر دیکھا، تو ہر انسان ہی سوچے گا بمبئی سے واپس آ رہے ہیں آپ نے سمندر ہی دیکھا ہوگا جو پانی والا ہے۔ پھر کہیں کہ یخطب علی المنبر بصوت کذا وعلم کذا، فوراً اب جیسے یخطب کہا، علی المنبر کہا، یہ سارے الفاظ قرینہ قویہ ظاہرہ، اس میں اب کچھ شک ہی نہیں رہ جاتا کہ سمندر سے مراد کون ہے۔ کوئی نہیں کہے گا ارے سمندر کیسے خود پہ بھی چڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں کہے، ہر کوئی سمجھ لے گا کہ اس سے مراد پانی کا سمندر نہیں بلکہ علم کا سمندر ہے جو کہ کسی انسان کے پاس ہے۔ لہذا جب قرینہ صاحب ظاہر آ گیا، یہاں مجاز نہیں رہا یہ لفظ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجاز ہو گیا، یہ مجاز نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی اس لفظ میں اب ان قرائن کی ان الفاظ کی موجودگی میں کبھی نہیں سمجھے گا کہ جو ہے یہاں پر پانی تھا جو منبر پہ کھڑا ہو گیا نہ، حقیقت ہی ہے، یہ عربی کا انداز ہے اور ہر زبان کا انداز ہوتا ہے۔ کیسا مجاز، کہاں سے آیا مجاز؟ جی شیخ، جو لوگ مطلب جو قائل ہیں مجاز کے، وہ لوگ تو مانتے ہیں اس کو، اور جو اس کے قائل نہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس مجاز کو اسلوب کا نام دیتے ہیں، تو وہ لوگ تردید میں کہتے ہیں ان لوگ مجاز کو اسلوب کا نام دے دیتے ہیں، بس الفاظ کا اور وہ اصطلاح کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ نہیں، ایک نہیں ہے بات، ویسے کہ اختلاف تو شروع سے آج تک یہ اختلاف چل رہا ہے، شروع سے مطلب کافی پرانی بحث ہے یہ، اسالیب اور اس کی مجاز کی بحث۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہنے کا کہ ہم اسلوب اور طریقے انداز بیان کہیں، انداز اسلوب استعمال کہیں، اور وہ لوگ مجاز کہیں، بہت فرق ہے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ ایک انداز ہے اہل زبان کا بولنے کا، اور کوئی اس میں کیا نام ہے لفظ کے متعلق تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں کہ رأیت البحر، رأیت بحرا، اور اس سے مراد لے پانی، یہ بھی حقیقت ہے اور صحیح ہے۔ اور آپ کہیں کہ رأیت بحرا یخطب علی المنبر، اب آپ کو مراد بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر انسان سمجھ لے گا کہ جو ہے یہ یہاں پر ایک بحر سے مراد کون سا بحر ہے، انسان والا بحر مراد ہے یا پانی والا بحر مراد ہے، سمجھ لیں؟ تو یہ بھی ایک اسلوب ہے، انداز ہے، دونوں انداز ہیں اہل عرب کے، اور دونوں حقیقت ہیں، دونوں حقیقت ہیں، کوئی کسی سے ادھار نہیں لیا لفظ، کسی سے استعارہ نہیں کیا، کسی سے چرا کر کے نہیں لائے تھے، سمندر سے پانی سے مانگ کر کے ایک لفظ اور دے دیا انسان کو، کچھ نہیں، حقیقت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو ہے هو اللفظ الذي وضع لمعنى اول ما وضع لمعنى خاص، کسی معنی کے لیے جو پہلی بار جس معنی کے لیے بنایا گیا وہ حقیقت ہے، اور اس معنی سے ہٹ کے بعد میں جو استعمال ہو وہ مجاز ہے، یہی تو تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ سمندر کا تو پہلے پانی کے لیے بنا تھا کہ پہلے انسان کے لیے بنا تھا؟ بتائیے، کون بتائے گا اس بات کا؟ چلیے ہم تعریف الٹ دیتے ہیں، حقیقت وہ ہے جو لفظ کبھی کبھار استعمال ہو، اور مجاز وہ ہے جو زیادہ استعمال ہو۔ چلیے
اور بعد میں استعمال ہوا. سب سے پہلے حقیقت کا لفظ جو ہے کم استعمال ہوا ایک لفظ میں ایک معنی میں وہ حقیقت ہے, اور جس معنی میں بعد میں زیادہ استعمال ہونے لگا وہ بعد کا ہے, لوگوں نے بدل دیا. لیکن شیخ یہ بلاغت کی کتابوں میں اور اصول کی کتابوں میں یہ بحث موجود ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کوئی نہ کوئی تو اس کی حقیقت ہوگی. کچھ نہیں ہے, سب معتزلہ نے جہمیہ نے گڑا ہے اس کو. یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہے شیخ یہ بحث, اصول کی کتابوں میں حقیقت اور مجاز. یہ سب معتزلہ کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ حقیقت کی دو تعریف ہے, تو یہ کہ سب سے پہلے جس معنی کے لیے لفظ بنا وہ حقیقت ہے, اور اس کے بعد جو دوسرے معنی میں جب بھی استعمال تو وہ مجاز ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی یہ تو بتائے کہ بحر کا لفظ پانی کے بڑے جو پانی کا جو مطلب وہ استعمال ہوتا ہے, تو وہ پانی والا سمندر کے لیے پہلے بنا, یہ تاریخ بتاؤ پہلے بتاؤ کہ پہلے نمبر پانی کے لیے استعمال ہوا تو وہ حقیقت ہے, اور کسی صاحب علم کے لیے استعمال بعد میں ہوا تو یہ مجاز ہے. تو آپ پہلے ہمیں تاریخ بتا دو بھیا کس دن کے لیے استعمال ہوا اور اس کے بعد کون سے تاریخ میں انسان کے استعمال ہوتا ہے. کون بتائے گا تاریخ؟ کوئی تاریخ ہے؟ اور کہاں ہے؟ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. اطلاق. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, جب یہ اعتراض ہوا تو کہا کہ نہیں, حقیقت و مجاز کی یہ تاریخ صحیح نہیں ہے, بلکہ حقیقت وہ کلمہ ہے جو کسی ایک معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہو اور زیادہ شائع ہو, زیادہ معروف ہو ایک لفظ کسی معنی میں, وہ حقیقت ہے. اور جس میں کم استعمال ہوتا ہو کبھی کبھار وہ مجاز ہے. کیونکہ سمندر پانی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہتے یہ حقیقت ہے, اور کسی صاحب علم کے لیے استعمال ہو تو یہ کم ہے, استعمال ایسا کم ہے تو یہ مجاز ہے. تو اس پر ہم نے الٹ نہیں, اگر آپ یہ تعریف کرتے ہیں تو ہم الٹ کے کریں گے کہ حقیقت وہ لفظ ہے جو کسی معنی میں کم استعمال ہو, اور مجاز وہ لفظ ہے جو وہ والے معنی کا لفظ ہے جو جس معنی میں زیادہ استعمال ہو. چلیے اب آپ ہمیں غلط ثابت کیجیے, کہاں سے دلیل لائیں گے غلط ثابت کرنے کی؟ یہ بھی آپ کا بھی دعویٰ ہے, ہمارا بھی دعویٰ ہے, بلکہ ایسا ہوتا ہے شاید مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں کے استعمالات بدل جاتے ہیں. ابھی آپ عربی کا چھوڑیے, چلیے دوسری ہر زبان کا مسئلہ ہے. اب آپ آئیے مان لیجیے انگلش میں کچھ الفاظ ایسے آج کل بہت استعمال ہوتے ہیں, گھنٹی لگ گئی, ابھی ہم نے 5 منٹ گھنٹی کم کر دی ہے, تو بہرحال 45 سے دوسری گھنٹی لگ جائے گی آپ لوگوں کی, کیونکہ وہ ہمیں میٹنگ رکھنی تھوڑی سی, تو اس لیے جو ہے وقت نکال رہے ہیں, اچانک فیصلہ ہوا ہے. آپ ایک لفظ جانتے ہوں کہ یوز کرتے ہیں گریٹ, مطلب بڑی, گریٹ مطلب بڑا, تو کسی اچھی چیز کو یا کسی اچھے کام کو گریٹ کہتے تھے, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں آسم, سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جی سر. آپ لوگ آسم لفظ کا میننگ, اصل میننگ کیا ہے وہ ڈھونڈ کے لگے. ایک لفظ ہے وکٹ, وکٹ بھی آسم اور گریٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آسم اور وکٹ یہ دونوں لفظ پرانے وقتوں میں پرانی انگلش میں خراب چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے, گھٹیا, برباد. یہ بدماش کے میننگ میں بھی آتا ہے. مگر اب یہ گریٹ جو بہت ہی بڑھیا چیز ہو, وکٹ, اب بالکل میننگ استعمال ہوتا ہے, پہلے نہیں تھا. تو مرور زمانے کے ساتھ لفظوں کا کبھی استعمال پلٹ بالکل الٹا ہو جاتا ہے, کسی اور طرف چلا جاتا ہے. اور اب جب یہ وقت لمبا گزرنے کے بعد, کبھی صدیوں کے بعد, کبھی کوئی کہے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس والے میں استعمال ہوتا تھا, ڈکشنری سے بھی نکل جائے گا, وہ لوگ تو جاتی کرتے رہتے ہیں, پرانی چیزیں ہٹاتے رہتے ہیں. تو کوئی انسان کہے گا کہ نہیں یہ لفظ گریٹ کے لیے آیا ہے, اور بعد میں کبھی کوئی انسان استعمال کر دے
بتانے کے لیے تو کوئی کہے گا نہیں یہ اس میں جو ہے مجاز ہے کیونکہ قلیل الاستعمال ہے اور وہ کثیر استعمال جو ہے اچھے کے لیے. لہذا کثیر استعمال اور قلیل استعمال سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حقیقت کون مجاز ہے. حقیقت و مجاز کے لیے کوئی بھی تعریف لائیں گے آپ کوئی بھی اعتراض سے خالی نہیں. ایک منٹ ہے استفادہ کر لیجیے, آرام کر لیجیے, آپ ڈسکس کر لیجیے. السلام علیکم.